آج کی کہانی کچھ یوں ہے، چرواہے کا خواب۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بہت عرصہ پہلے پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک خطہ تھا، جہاں گہرے جنگلات اور سرسبز چراگاہیں تھیں۔ ان چراگاہوں میں ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا دل سادہ خواب بڑے اور زندگی گمانی سے بھرپور تھی۔ اس کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑی چراگاہوں کی طرف نکل جاتا اور شام کو گاؤں لوٹ آتا تھا۔ لیکن چرواہے کا دل ہمیشہ ایک انوکھے خواب کی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دل میں سوچتا، کیا ایک ایسا دن آ سکتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں؟ یہ خیال اکثر لوگوں کے لیے مضحکہ خیز ہوتا تھا، مگر چرواہے کے لیے یہ زندگی کا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ وہ رات کو ستاروں بھرے آسمان کے نیچے بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ شاید قسمت بھی کسی دن اس پر مہربان ہو۔ ایک رات جب چرواہا گہری نیند میں تھا، اسے خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی بزرگ ظاہر ہوئے، ان کا چہرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ان کی آواز گہری اور پراسرار تھی۔ انہوں نے کہا، اے چرواہے، اگر تم اپنی قسمت بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو مشرق کے پہاڑوں کی طرف سفر کرو۔ وہاں ایک پوشیدہ خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو، اس راستے میں تمہیں اپنی ہمت، دیانت اور وفاداری کا امتحان دینا ہوگا۔ چرواہا جاگ گیا، اس کے دل میں جوش اور خوف کا امتزاج تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب محض ایک خیال نہیں بلکہ تقدیر کا اشارہ ہے۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو اپنے ایک قریبی دوست کے سپرد کیا اور ایک چھڑی پانی کی مشکیزہ اور چند خشک روٹیاں لے کر سفر کا آغاز کیا۔ پہاڑوں کا راستہ دشوار تھا، راستے میں خوفناک جنگل آئے جہاں درندے گھومتے تھے اور اونچی اونچی چٹانیں جو قدم بقدم خطرے کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ پہلے مقام پر اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے چرواہے سے کہا، بیٹے، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں کئی دنوں سے پیاسا ہوں۔ چرواہے نے اپنی مشکیزہ کا پانی اس بوڑھے کو دے دیا، حالانکہ یہ اس کے لیے بھی کافی نہ تھا۔ بوڑھے نے کہا، تمہاری نیکی تمہارے راستے کو آسان بنائے گی، آگے بڑھو۔ چند دنوں کے سفر کے بعد چرواہا ایک دریا کے کنارے جا پہنچا جہاں ایک قلعہ نما جگہ دکھائی دی۔ دروازے پر ایک خوفناک دیو کھڑا تھا۔ دیو نے گرجدار آواز میں کہا، اگر تم یہاں سے گزرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دو۔ چرواہے کے پاس دینے کے لیے کچھ خاص نہ تھا، لیکن اس نے اپنی چھڑی جو اس کے لیے بہت قیمتی تھی دیو کے حوالے کر دی۔ دیو نے مسکرا کر کہا، تمہارے اخلاص نے مجھے متاثر کیا، جاؤ خزانے کی طرف پہلا قدم رکھو۔ خزانے کی طرف پہلا دروازہ کھل گیا۔ چرواہا پہلا امتحان کامیابی سے پار کرنے کے بعد خوش تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اصل سفر بھی باقی ہے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا، راستہ مزید پراسرار ہوتا گیا۔ بلند پہاڑ، گہرے دریا اور عجیب و غریب مناظر اس کے سامنے آتے رہے۔ ہر قدم ایک نیا سوال اور ہر موڑ ایک نئی آزمائش کا اشارہ دیتا رہا۔
چرواہا ایک ایسے جنگل میں جا پہنچا جو دنیا کے کسی اور جنگل سے مختلف تھا۔ یہ ایک بھول بھلیا کی مانند تھا، جہاں درخت اپنی جگہ بدل لیتے تھے اور ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ چرواہے نے اپنی چھڑی پہلے ہی دیو کو دے دی تھی اور اب اس کے پاس صرف اپنی عقل اور ہمت تھی۔ جنگل میں چلتے چلتے اس نے ایک پرندہ دیکھا جو اس پرندے کی طرح لگتا تھا جو ہمیشہ اس کے چراہ گاہ کے پاس چہکتا تھا۔ چرواہے نے پرندے سے کہا، اے دوست، کیا تم میرا راستہ دکھا سکتے ہو؟ پرندے نے سر ہلایا اور چرواہے کے آگے اڑنے لگا۔ پرندہ اسے صحیح راستے پر لے جا رہا تھا، مگر راستے میں عجیب آواز آتی تھی، جیسے کوئی اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چرواہا خوف زدہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رک گیا تو یہ خواب ادھورا رہ جائے گا۔ جنگل کے آخر میں پہنچتے ہی پرندہ غائب ہو گیا اور چرواہے کے سامنے ایک چمکتی روشنی کا دروازہ کھل گیا۔ یہ دروازہ اگلی آزمائش کا اشارہ تھا۔ دروازے کے پار ایک وسیع دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس کے اندر کی مچھلیاں اور جواہرات صاف نظر آ رہے تھے، مگر دریا کی لہریں بہت تیز تھیں اور پار جانے کے لیے کوئی پل بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے پانی کے اندر سے ایک جن نمودار ہوا۔ اس کی آواز گرجدار تھی، مسافر، اگر تم اس دریا کو پار کرنا چاہتے ہو تو مجھے اپنے سب سے قیمتی یادیں دینی ہوں گی، وہ یاد جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ چرواہا پریشان ہوا۔ اس کی سب سے قیمتی یاد بچپن کے وہ دن تھے جب وہ اپنی ماں کے ساتھ چراگاہوں میں وقت گزارا کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ قربانی کے بغیر کوئی بڑا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے ماں کی وہ یاد دیتا ہوں جو میرے دل کے سب سے قریب ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ میں کبھی اپنی ماں کی دعائیں نہیں بھولوں گا۔ جن نے مسکرا کر کہا، تمہاری قربانی نے میرا دل نرم کر دیا ہے، جاؤ، دریا کے پار راستہ کھلا ہے۔ دریا پار کرنے کے بعد چرواہا ایک وسیع صحرا میں جا پہنچا۔ یہ صحرا عام صحرا سے مختلف تھا کیونکہ اس کی ریت سونے کی مانند چمکتی تھی اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی تھی۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا، مگر جلد ہی وہ تھکن سے چور ہو گیا۔ ایک جگہ اسے ریت کے نیچے ایک چھوٹا سا سرسبز درخت نظر آیا۔ درخت کے نیچے ایک سایہ دار مقام تھا جہاں چرواہا آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک سرگوشی کی آواز آئی، اگر تم یہاں زیادہ دیر ٹھہرے تو یہ صحرا تمہیں ہمیشہ کے لیے روک لے گا۔ کیا تم آرام کو ترجیح دو گے یا اپنے خواب کو؟ چرواہے نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کہا، میرا خواب میری منزل ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی درخت غائب ہو گیا اور ایک نیا راستہ اس کے سامنے کھل گیا۔ صحرا کے بعد چرواہا ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ہر طرف دھند تھی اور پراسرار سائے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ سائے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، واپس لوٹ جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ چرواہا ڈرا، لیکن اس نے اپنی ماں کی دعا کو یاد کیا اور دل میں کہا، مجھے اپنی نیت پر بھروسہ ہے۔ وہ سایوں کے درمیان سے گزرتا گیا اور جیسے ہی وہ وادی کے آخر میں پہنچا، دھند ختم ہو گئی اور ایک خوبصورت منظر اس کے سامنے آ گیا۔ چرواہا آخرکار ایک غار کے دہانے پر جا پہنچا۔ غار میں سونے اور جواہرات کا انبار تھا، لیکن خزانے کے ساتھ ایک تخت بھی موجود تھا جس پر لکھا تھا، یہ تخت اسی کا ہے جو دل سے غریب مگر نیت سے بادشاہ ہو۔ چرواہے نے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، میری نیت ہمیشہ صاف رہی،
میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا نقصان نہیں چاہا، اور آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے بادشاہی ملی تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اچانک غار روشنی سے بھر گئی اور وہی بزرگ نمودار ہوئے جو خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے چرواہے، تمہاری عاجزی اور دیانت نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم بادشاہ بنو۔ جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ چرواہا واپس اپنے گاؤں لوٹا، جہاں سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ چند دنوں بعد بادشاہ کے ایلچی گاؤں میں آئے اور اعلان کیا کہ چرواہا اب اس سلطنت کا نیا حکمران ہوگا، کیونکہ پرانے بادشاہ نے ایک وراثت میں لکھ کر چھوڑا تھا کہ اس کے خواب میں ایک بزرگ آیا تھا۔ اس نے اس چرواہے کا نام بتایا تھا اگلی بادشاہی کے لیے۔ چرواہے کی بادشاہت انصاف، محبت اور خوشی کی علامت بن گئی۔ وہ کبھی اپنی پرانی زندگی اور خوابوں کو نہ بھولا اور ہمیشہ دل کی سچائی کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اب بادشاہ ہمیشہ اپنی یادوں کو یاد کرتا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ اب میں ایک بادشاہ ہوں اور بادشاہ کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ میرے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں اس کی پوری دیانت سے حفاظت کروں گا اور میں اپنی سلطنت کو اونچے مقام تک لے جاؤں گا۔ یوں اپنے خواب کی تکمیل کے لیے وہ دن رات محنت کرتا رہا اور رعایا کا دل سے احترام اور خیال کرتا رہا۔ اس کی کہانی نسلوں تک ایک سبق بن گئی کہ خواب دیکھنے والے اور دل سے سچے لوگ ہی اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس کے خواب کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔